باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو اس عظیم ہستی کے متعلق ہے کہ جن کو دنیا سلطان العاشقین، سلطان الہند، غریب نواز، عطائے رسول جیسے القابات سے جانتی ہے۔ میری مراد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ الرحمہ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہیں۔ ایک اللہ کے ولی میں جو صفات پائی جانی چاہیے وہ تمام کی تمام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہیں کہ جن کی پوری راتیں عبادت الہی میں گزر جایا کرتی تھی۔ آپ عشاء کے وضو سے حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن کریم سے اس قدر شغف تھا کہ آپ ایک دن میں دو بار بھی قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ یہ شان عطا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ سفر میں بھی ہوتے تب بھی زبان پر تلاوت قرآن جاری رہتی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہری آرائش سے زیادہ اندرونی صفائی پر توجہ دیتے ہیں، اور یہی جھلک آپ کے اندر سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا جو لباس تھا وہ انتہائی سادہ لباس تھا۔ آپ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل تھا، اور 2 چادریں وہ بھی کیسی کہ جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ گویا کہ لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی تھی، اور آپ کے اندر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہر وقت گریہ وزاری میں رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو خوف خدا کے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ان کو فرماتے کہ اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال پوچھ سکو، اگر ان کا تمہیں حال معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین کو عطا فرمائی تھی، اور آپ ہند میں اپنی مرضی سے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سے آپ ہند کی سرزمین پر آئے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ شہاب الدین غوری کی فوج کو جب پرتھوی راج کی فوج نے شکست دے دی تھی تو آپ اس وقت مدینہ شریف میں تھے۔ آپ عازم اجمیر ضرور تھے، آپ کا اجمیر شریف میں جانے کا ارادہ۔ اسی شکست خوردہ فوج کے ایک سپاہی نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، تو اجمیر شریف میں نہ چاہا کیونکہ وہ شیطان پرتھوی راج تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اس پر آپ نے جو جواب دیا وہ انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ آپ کے تاریخی کلمات تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے شکست خوردہ فوج کے سپاہی، تم ہندوستان میں تلوار کے زور پر گئے تھے، اور میں ہندوستان میں جا رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر جا رہا ہوں، اور جس شخص کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ آپ کا یہ کہنا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا سیدھا لباس میں ملبوس اور اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے اس درویش نے نہ صرف اجمیر کی دھرتی کو بلکہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں شمع اسلام جلا کر یہ واضح کر دیا کہ جب بھی مادی قوتوں کا مقابلہ روحانی قوتوں سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قد افلح من تزکا کے مطابق تبارک و تعالیٰ انہی کو فتح عطا فرماتا ہے جن کے دل میں حب رسول ہو، حب خدا ہو اور درد امت پایا جائے۔ سامعین، آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے وصال کی شب آئی، بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آج کہ میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ 6 رجب المرجب بروز پیر فجر کے وقت محبین اور مریدین
آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ جب کافی وقت گزر چکا تو محبین نے جب آپ کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک غم کا سمندر امڑ آیا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نورانی پیشانی پر یہ مبارک الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ امین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔